بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین اہل ولا عزاداران مظلوم کربلا سب کو یا علی مدد۔ اس دعا کے ساتھ کہ وارث زمانہ تمام اہل ولا مومنین کو اپنی پناہ میں رکھے ہمیشہ۔ ہمارے ملک پاکستان عزیز وطن کو مولا ہمیشہ سلامت اور قائم و دائم رکھے۔ چند گزارشات تھیں، ہمیشہ کی طرح ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانی تھی جو اس ملک کو اور خصوصاً ہمارے مذہب آل محمد اثنا عشری شیعت کو جو چیزیں دیمک کی طرح کھائی جا رہی تھیں، ہمیشہ کی طرح ان اداروں کو متوجہ کرنے کے لیے ہمیشہ اپیل کرتا رہا ہوں کہ اس ملک کو ان بیرونی ایجنٹس کی سازشوں سے بچایا جائے جو چاہتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان، ہمارا عظیم ملک، وہ باہر کہ کچھ غیر ملکی، وہ باہر بیٹھے ہوئے سازشی عناصر جو اس ملک کو کبھی بھی مستحکم دیکھنا نہیں چاہتے، جو اس ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور اس ملک کی ترقی جن سے برداشت نہیں، اور انہوں نے یہاں پہ اپنے پیڑ شدہ ایجنٹس جن کو پال رہے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، جو مختلف طریقوں سے اور مذہب کے نام پر ہمیشہ جنہوں نے اس ملک اور دین محمد و آل محمد کے خلاف کام کیا ہے۔ میری گزارش ہوگی جس طرح میں نے ہر دفعہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو پیسہ یہاں سے خمس کے نام پہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، خدا را اس کو روکیں، فوری طور پر اس کی انکوائری کریں۔ اربوں روپے ہر سال پاکستان سے خمس کے نام پر باہر کے ملکوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کس کے حکم کے تحت جاتے ہیں؟ خمس پیورلی غریب سادات کا حق ہے، اور ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں ائمہ معصومین کے فرامین سے، احادیث سے۔ خمس فقط سادات کا حق ہے۔ کیا پاکستان میں سادات نہیں ہیں جو سارا خمس یہاں سے لپیٹ کے باہر بیٹھے ہوئے اپنے مولویوں کو 50-50 کے بنیاد پہ خمس یہاں سے بھیجا جا رہا ہے؟ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مولوی یہاں سے خمس اکٹھا کر کے باہر جاتے ہیں تاکہ آدھا ان کو ملے، آدھا وہ اپنے باہر بیٹھے ہوئے باطل مجتہد کو جا کے اس کی خدمت میں پیش کریں۔ خدا را اس کی انکوائری کریں۔ اور اس کے علاوہ اثنا عشری شیعت، پاکستان کے اثنا عشری شیعہ سے میرا ہر مومن سے میرا سوال ہے، کوئی ان مولویوں سے پوچھے جا کر کہ کیا تمہارے مدارس میں، تمہارے مدارس کے سلیبس میں پاکستان سے لے کے، ایران سے لے کر عراق تک، نجف اشرف تک، کیا مدارس میں، تمہارے سلیبس میں کوئی ایسا سبجیکٹ بھی ہے جس میں فضائل محمد و آل محمد بتائے جا رہے ہوں، مصائب محمد و آل محمد بتائے جا رہے ہوں؟ کیا مولویوں سے پوچھو کہ کیا تمہارے مدارس میں، تمہارے سلیبس میں کربلا کا سبجیکٹ ہے، اس میں کربلا پہ بتایا جائے؟ کیا ایسا کوئی سلیبس میں تمہارے میں کوئی کتاب نہ صحیح، کسی کتاب میں ایسا کوئی باب ہے جو فقط محمد و آل محمد کے فضائل پہ ہو، ان کی احادیث پہ ہو؟ اگر نہیں تو پھر تمہارے مدارس میں کیا کرایا جا رہا ہے؟
کیا جو ہمارے مذہب کی معتبر کتابیں ہیں کتب اربع، کیا کتب اربع پڑھایا جاتا ہے مدارس میں؟ سلیبس میں ہے وہ؟ مدارس کے سلیبس میں کتب اربع پڑھایا جاتا ہے؟ میرا سوال ہے۔ کیا جناب علی امیر المومنین کا نہج البلاغہ پڑھایا جاتا ہے سبجیکٹس میں کہیں پہ بھی، کسی بھی مدرسے میں؟ کیا شیعہ مدارس میں کہیں بھی پوری دنیا میں تاریخ اسلام پڑھائی جاتی ہے؟ کیا پورے مدارس کے سلیبس میں تفاسیر قرآن ہیں کہیں شامل؟ کہیں پہ عقائد پڑھائے جاتے ہیں کسی مدرسے میں، کسی مدرسے کے سلیبس میں ہیں؟ یا صرف زبان سے نعرہ لگانے سے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا؟ کیا وہ کربلا شامل ہے تدریسی عمل میں؟ کہیں بھی کربلا سنائی بتائی جاتی ہے کہیں پہ کسی مدرسے میں؟ اگر نہیں تو پھر مدارسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ تماشا کیا ہے؟ تمہارے مولویوں کی زبانی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ مدارس میں کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا محمد و آل محمد کے، نہ فضائل نہ مسائل۔ باقی اتنے بڑے مدارس اور جن کے اربوں روپے کے بجٹ ہیں، کروڑوں روپے کے، اور خرچ کر کے کیا کیا جا رہا ہے سوائے اس اثنا عشری قوم کو اپنی غلامی میں جھکڑا جا رہا ہے، سوائے اپنی جو ان کے باطل مجتہد ہیں اس اثنا عشری شیعت کو اپنی باطل تقلید کروا کے اپنا غلام بنانے کے چکر میں ہے صرف۔ میں پھر اپنے سوال دہراتا ہوں، کیا تقلید ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ثابت کر کے دی جائے، لیکن قرآن سے یا ائمہ معصومین کی فرامین سے، کہ کسی غیر معصوم، کسی مجتہد، کسی مولوی کی تقلید واجب ہے؟ کیا اجتہاد ہے دین محمد و آل محمد میں؟ اگر ہے تو ہمیں قرآن سے اور ائمہ معصومین کے فرامین سے ثابت کر کے دکھائیں۔ کیا خمس غیر سادات کے لیے جائز ہے؟ یہ میرے علمی سوال ہے اور ہم سوال کرتے رہیں گے، ہر اثنا عشری شیعہ یہ سوال دہراتا رہے گا اور بار بار دہراتے رہیں گے۔ جس طریقے سے تم لوگ سارے مجتہد بن کے آیت اللہ عظمیٰ بن کے بیٹھ گئے ہو، کیا تم میں سے کوئی خود کو حقیقی فقیہ ثابت کر سکتا ہے؟ فقہا ہے کوئی فقیہ؟ ہم ایسے فقیہ کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں جو حبیب ابن مظاہر کے مزاج کا ہو۔ ایسے فقیہ دکھاؤ ہمیں۔ ہم فقہا کے مخالف نہیں ہیں، لیکن فقہا کی ولایت کون ثابت کرے گا؟ یاد رکھے وہ باطل ولی فقیہ باہر بیٹھا ہوا جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنی قوم کے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو عالم شیعت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور پوری دنیا کے شیعت کو اپنا غلام بنا کے صرف اپنی سیاسی اور اپنے ملک کی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ کم از کم پاکستان سے ہم پاکستانی اثنا عشری شیعہ کبھی بھی تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اپنے وقت کے امام سردار قائم آل محمد کی رعیت ہیں اور ہم اپنے مولا کی بیعت میں ہیں۔
اور معصوم کی بیعت میں ہوتے ہوئے کسی بھی غیر معصوم بشر گناہگار مولوی مجتہد کی نہ بیعت کی جائے گی نہ تقلید کی جائے گی کسی بھی صورت میں۔ وہ اور ہوں گے جو تم سے ڈر گئے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جو تم لوگوں کے ہاتھوں بک چکے ہوں گے، لیکن کم از کم اب اثنا عشری پاکستانی شیعہ، اور خصوصاً میں سلام پیش کروں گا سندھ کے عزادار مومن اثنا عشری شیعہ، جس طریقے سے جاگے ہیں اجتماعی طور پر، یہ کبھی بھی کسی بھی غیر معصوم کو نہ اپنا نائب امام مانیں گے، نہ امام مانیں گے، نہ ولی الامر مانیں گے۔ ہمارا امام، ہمارا سردار، وقت کا حاکم، سردار قائم آل محمد ہر وقت موجود ہے۔ اس ظالم اور باطل ولی فقیہ کے ایجنٹس کو جو پاکستان میں اس کے یہاں پہ ایک کالا دھندا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کان کھول کر سن لیں، اثنا عشری شیعت کو اور مذہب محمد و آل محمد کو ہم آپ کی اور آپ کے باطل ولی فقیہ کی سیاست، اس کی جو اپنے ملک کی خاطر جو وہ کچھ کر رہے ہیں، کبھی بھی پاکستانی اثنا عشری شیعہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خصوصاً عزاداران مظلوم کربلا جو حسین شہنشاہ کے باطنی ہیں، وہ کبھی بھی کسی مولوی کے، کسی باطل مجتہد کے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ اور میں پھر اپیل کروں گا حکومتی اداروں سے، اثنا عشری شیعت پاکستان میں بچانے کے لیے اور اس ملک میں باہر کی جو دراندازی ہے اس کو ختم کرانے کے لیے اثنا عشری شیعت کا ساتھ دیں، اور باہر کے جو مولوی ہیں، ان کے جو یہاں پہ پیڈ شدہ ایجنٹس ہیں، ان سے اور ان کی سازشوں سے اس ملک کو بچائیں خدا را۔ میں پھر اپیل کروں گا کہ کل کے کنگلے مولوی آج کے کروڑ پتی کیسے بن گئے۔ 2002 کے بعد تمام جو مولوی اس باطل ولی فقیہ کی چھپر چھاؤں میں کروڑ پتی بن گئے ہیں، ان سب کا آڈٹ کیا جائے، ان سب کے بینک اکاؤنٹس چیک کیے جائیں، ان سب کا احتساب کیا جائے، تاکہ یہ ملک بیرونی جو سازشیں ہیں، جو بیرونی ہمارا دشمن ہے باہر کا، جو اس کے یہاں پہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، وہ بے نقاب بھی ہو سکیں اور ان سب کا احتساب بھی ہو سکے۔ اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے اور اس ملک کی سالمیت کے جو ضامن ادارے ہیں ان سے، یہ کون سا قانون ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہر گلی، ہر چوک، ہر روڈ پہ باہر کے ملکوں کے جو سیاسی سربراہ ہیں ان کے فوٹو لگے ہوئے ہیں؟ میں پھر سوال کروں گا، کیا بانی پاکستان، ہمارے بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا فوٹو کسی ملک میں ایسے چوراہوں پہ، روڈ پہ، رستوں پہ لگا سکتا ہے کوئی؟ کیا باہر کے ملکوں میں اجازت ہوگی کہ ہمارے ملک کے سربراہ کے فوٹو وہاں پہ لگائے جائیں، ہمارے بانی پاکستان کے فوٹو باہر لگائے جائیں؟ شاعر مشرق جناب علامہ اقبال صاحب کے فوٹو کیا لگ سکتے ہیں باہر کے ملکوں میں؟ اگر نہیں لگ سکتے تو ہمارے ملک میں باہر بیٹھے ہوئے اس اپنے ملک کے سیاسی سپریم لیڈر کہ یہاں پہ ہر چوک پہ تصاویر اور فوٹو، اور ان کے فوجی جرنیل قاسم سلیمانی جیسے جرنیلوں کے فوٹو یہاں پہ کیوں لگے ہوئے ہیں، ہر روڈ، ہر رستے پہ، ہر شہر میں؟ یہ کون سا قانون ہے؟ ان کے مدارس میں بچوں کو جو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، باہر سے پیڈ شدہ مولویوں کے مدارس میں غیر ملکی ترانے پڑھے جا رہے ہیں، اور بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے جنگجو ہونے کی۔ خدا را آنکھیں کھولیں، یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اس طرف نگاہ کریں۔
یہ ہماری چیخیں، یہ ہماری آوازیں جن کانوں تک ابھی تک نہیں پہنچی، ان قریب وہ سب ان کا انجام دیکھیں گے۔ ہم تب تک شاید ہوں یا نہ ہوں، لیکن تاریخ گواہ رہے گی کہ ہم نے دین محمد و آل محمد کی خاطر، ہم نے اس ملک پاکستان کی سالمیت کی خاطر اپنی آواز بلند کی تھی۔ مولا ہم سب کا حامی و ناصر مددگار، یا علی مدد۔